السلام علیکم. CS610 کا لیکچر نمبر 37 اور 38 دونوں کریں گے. اس سے پھر آپ کا یہ ہوگا کہ جو NAT کا ٹاپک ہے نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا, اب کنجیشن کنٹرول اور TCP سیگمنٹ فارمیٹ, اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ TCP سے ریلیٹڈ ٹاپک ہیں. تو یہ پچھلے لیکچر سے تھے, انہوں نے یہاں پہ ڈالے ہوئے ہیں. بہرحال کنجیشن کنٹرول کیا ہے؟ دا گول آف کنجیشن کنٹرول از ٹو اوائڈ ایڈنگ ری ٹرانسمیشن ٹو این آلریڈی کنجسٹڈ نیٹورک. کہ ایک ایسا نیٹورک جو کہ پہلے سے بہت کنجسٹڈ ہے, بہت زیادہ بزی ہے, اس میں اگر آپ ری ٹرانسمیشن بار بار کرتے رہو گے تو پھر اس سے اور زیادہ وہ اس کنڈیشن کو ورس بنا دے گا, اور زیادہ برا بنا دے گا. ریڈیوسنگ دس ونڈو سائز کوئکلی ان رسپانس ٹو دا لاس میسیجز ڈز اٹ. کہ آپ کیا کرتے ہو کہ اگر آپ جلدی سے جو آپ کی ونڈو سائز ہے, ہم نے ونڈو کو پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا, تو ونڈو سائز کو اگر آپ کوئکلی یکدم تھوڑا کر دو, چھوٹا کر دو, اس کا سائز کم کر دو, تو پھر آپ کنجیشن کو کم کر سکتے ہو. اٹ از ازیوم دیٹ دا لاس از ڈیو ٹو کنجیشن. اور ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ جو آپ کا پیکٹ لاس ہوا تھا وہ کنجیشن کی وجہ سے لاس ہوا تھا. اچھا, اب یہاں پہ کہتا ہے کہ وی ہیو ٹو ریزیوم کیئرفلی. ہم نے جب اس کو ریزیوم کرنا ہے, پہلے ہم نے چھوٹا تو کر لیا اس کو, ٹھیک ہے, کوئکلی ہم نے اس کو تھوڑا کر لیا ونڈو سائز کو. اب جب ہم اس کو ریزیوم کریں گے, مینس کہ اب جب ہم اس کو انکریز کریں گے تو وہ ہمیں کیئرفلی کرنا پڑے گا. ادروائز دا نیٹ ورک ول سوئنگ وائڈلی بٹوین کنجیشن اینڈ انڈر یوٹیلائزیشن. کہ نیٹ ورک کیا کرے گا کہ اگر ہم بہت زیادہ جو ہے وہ یکدم سے ونڈو سائز کو پھر سے بڑا کر دیں گے تو پھر سے کنجیشن ہو جائے گی, اور اگر اتنا چھوٹا کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انڈر یوٹیلائزیشن, مطلب کہ نیٹ ورک میں جتنی اویلیبلٹی تھی, جتنی بینڈ وڈتھ اویلیبل تھی, وہ بھی ہم اس کو بھی یوٹیلائز نہ کر رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی تھوڑا ڈیٹا جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ بہت کیئرفلی کرنا پڑتا ہے. اب یہ کیئرفلی, اس بات کو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا اس کی ایکسپلینیشن کی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آفٹر ریڈیوسنگ دا ونڈوز TCP سلولی انکریز اٹ اگین کالڈ ایڈیٹو انکریز. ٹھیک ہے, تو یہ ٹرم بھی ایک آپ کے پاس آ گئی ایڈیٹو انکریز کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب TCP ایک دفعہ اس نے ونڈو کم کر دی تھی نا, تو اب وہ کیا کرے گا کہ سلولی گریجولی اس کو تھوڑا انکریز کرے گا. کہتا ہے اف دس از ڈن ٹو اگریسولی دا نیٹ ورک, وہی بات ہے کہ اگر یہ آپ یکدم اس کو بڑھا دو گے تو وہ پھر آپ کا نیٹ ورک کنجسٹن اور انڈر یوٹیلائزیشن کے درمیان اوپر نیچے آکسیلیٹ کرتا رہے گا. اچھا, اب TCP کا جو سیگمنٹ فارمیٹ ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے؟ سیگمنٹ فارمیٹ کے یا فارمیٹ کے بارے میں ہم پیچھے سے بہت سے ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ فارمیٹ کیا ہوتا ہے. سمپل کہ آپ کے پاس ایک سمجھ لیں کہ ٹیمپلیٹ ہوتا ہے ایک فارمیٹ, اس کا آپ کے میسج کا یا آپ کے سیگمنٹ کا یا آپ کے فریم کا یا آپ کے جو اور بھی جتنے بھی اس طریقے سے پیکٹ کا, کہ اس میں کون کون سی فیلڈز ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کے پاس سمپل سورس پورٹ ہوتی ہے, ڈیسٹینیشن پورٹ ہوتی ہے, سیکوینس نمبر کو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ایک رینڈم 32 بٹ کا نمبر ہوتا ہے, ایکنالجمنٹ نمبر ہوگا اس میں, ٹھیک ہے, کہ کون سے میسج کے اگر فار ایگزامپل یہ ایکنالجمنٹ ہے, یعنی نارمل ڈیٹا میسج نہیں, ایکنالجمنٹ ہے, تو کون سے میسج کے رسپانس میں ایکنالجمنٹ ہے, سو آن. اچھا, ونڈو پھر آپ کی آ گئی, ٹھیک ہے, ارجنٹ پوائنٹر, چیک سم, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اب جو فیلڈز میں نے ایکسپلین نہیں کی یا انہوں نے بک میں نہیں کی تو ان کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں, جیسے یہ ناٹ یوز یا کوڈ بٹس وغیرہ ہیں, تو ان کو نہیں کیا ہوا تو ان کو آپ اسکپ کر دیں, یعنی کہ ان کی ایکسپلینیشن اسکپ کر دیں. اگر MCQs وغیرہ میں آ جائے تو آپ کو بہرحال پتہ ہونا چاہیے. اچھا, اب یہاں سے آپ کا جو مین ٹاپک ہے وہ نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کا شروع ہوتا ہے. تو اس میں سمپل یہ ہوتا ہے کہ it is the extension of original addressing scheme and was motivated by exhaustion of IP addresses. وہی سیم مسئلہ جو ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا کہ IP ایڈریسز کو جو ہے وہ لمٹ ہو رہے تھے, تھوڑے ہو رہے تھے, ہمارے پاس ڈیوائسز زیادہ ہو رہی تھی, تو پھر ہمیں جو ہے وہ پیچھے بھی ہم نے جو ہے وہ کچھ اس طریقے کی ٹیکنیک یوز کی تھیں. اب یہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے, کہتے ہیں اٹ الاؤز ملٹیپل کمپیوٹر ٹو شیئر اے سنگل ایڈریس, اٹ ریکوائرز ڈیوائس ٹو پرفارم پیکٹ ٹرانسلیشن. ہم نے جو ایڈریس ماسک کے بارے میں پڑھا تھا, ٹھیک ہے, اس میں بھی کچھ اس طریقے کی چیز ہو رہی تھی کہ سیم جو نیٹ ورک میں ایک جو ہے وہ ایڈریس ملٹیپل کمپیوٹرز کو اسائن کیا جاتا تھا, اور اس کی جو ہے وہ اور چیز تھی, لیکن مسئلہ وہ بھی تقریباً یہی سالو کرتی تھی. بہرحال اب اس میں NAT میں کیا ہوتا ہے, اٹ الاؤز ملٹیپل کمپیوٹر شیئر سنگل ایڈریس, اور اس سے مراد آپ کا IP ایڈریس یا پبلک IP ایڈریس آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اٹ ریکوائرز ڈیوائس ٹو پرفارم پیکٹ ٹرانسلیشن, کہ جو ڈیوائس ہوتی ہے ایک آپ کے پاس وہ پیکٹ ٹرانسلیشن کرتی ہے. اچھا, اب اس میں NAT ڈیوائس ہوتی ہے. اٹس امپلیمنٹیشنز آر اویلیبل. کہتا ہے کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اسٹینڈ الون ہارڈ ویئر ڈیوائس ہوتی ہے ایک, ٹھیک ہے, یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک IP راؤٹر ہے جس میں NAT فنکشنالٹی ایمبیڈڈ ہے. تو مطلب اس طریقے سے آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو. اچھا, اب اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ایک آپ کے پاس سائٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم اس طریقے سے کر دیتے تھے آپ کو سمجھ لے کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سائٹ ہے جس میں مور دین ون کمپیوٹر ہیں, ٹھیک ہے.
وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سنگل ویلڈ آئی پی ایڈریس جو ہے وہ اپٹین کر لیتے ہیں. اٹ اسائنز اے پرائیویٹ ایڈریس ٹو ایچ کمپیوٹر اینڈ یوزز این ای ٹی باکس ٹو کنیکٹ ٹو دی انٹرنیٹ. وہ پھر کیا کرے گا بندہ جو نیٹ ورک کا اونر ہے وہ ہر کمپیوٹر کو ایک پرائیویٹ ایڈریس جو ہے وہ اسائن کر دے گا, ٹھیک ہے, اور این ای ٹی باکس کو یوز کرے گا ٹو کنیکٹ ٹو دی انٹرنیٹ. اچھا, این ای ٹی ٹرانسلیٹس ایڈریسز ان آئی پی ڈیٹاگرام. این ای ٹی پھر کیا کرتا ہے کہ جو ڈیٹاگرام پر بھیجے جا رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایڈریسز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ یہ کس کمپیوٹر سے آیا ہے اور کس ڈیسٹینیشن کے لیے جا رہا ہے. اب اس بات کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو مزید آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی. بیسیکلی یہ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ اگر آپ کے پاس نیٹ ورک ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ اس طریقے سے 4 5 6 7 جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں, ٹھیک ہے, ان سب کے پاس ایک ہی آئی پی ایڈریس ہوتا ہے جس کو یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے. تو وہ کوئی ایک آئی پی ایڈریس جو ہے وہ یہ یوز کرتے ہیں سارے اس طریقے سے, جبکہ اس نیٹ ورک کے اندر ان سب کے پاس اپنا یونیک پرائیویٹ ایڈریس سپریٹ ہوتا ہے. اوکے, اب اس میں یہ السٹریشن کے طور پہ دکھاتا ہے کہ اس کی کیسے ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے کہ انٹرنیٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس سائٹ ہے جس میں بہت سارے پرائیویٹ ایڈریسز ہیں. اب اس سائٹ سے مراد کوئی نیٹ ورک ہے, کچھ بھی ہے جہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل کمپیوٹرز ہیں, تو اس سائٹ سے جو بھی ڈیٹا نکلے گا وہ ایک ہی آئی پی ایڈریس کے تھرو انٹرنیٹ کے پاس جائے گا, ٹھیک ہے. اور پھر آگے دوسری سائٹ پہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری سائٹ پہ پھر یہ اس کو ری ٹرانسلیٹ کیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ یہ جو آئی پی ایڈریس سے ڈیٹا آیا ہے یہ کس مخصوص ڈیوائس کے لیے آیا ہے, تو پھر دوبارہ دوسری سائٹ پہ بھی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. بہرحال تو یہاں سے جو بھی کمپیوٹر اس سائٹ میں سے جو بھی کمپیوٹر ڈیٹا بھیجے گا ٹوورڈز انٹرنیٹ وہ اس این ای ٹی ڈیوائس کے تھرو ہو کے جائے گا اور یہ این ای ٹی ٹرانسلیشن کرے گی, اور جو گلوبل آئی پی ایڈریس اس سائٹ نے ایک لیا ہوا ہوگا اس کو وہ کیا کرے گا, ہر پیکٹ میں اس کو اسائن کر کے آگے انٹرنیٹ پہ بھیج دے گا. اچھا, اب یہاں پہ ایگزامپل میں آپ کو مزید اس کی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ کہتا ہے کہ لیٹس سے کہ آپ کے پاس پرائیویٹ نیٹ ورک ہے, ٹھیک ہے, جو کہ انٹرنلی یہ والا ایڈریس یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے. کہتا ہے فرسٹ کمپیوٹر اس کا اسائنڈ ہے اس طریقے سے, ٹھیک ہے, 10.0.0.1, ٹھیک ہے, سیکنڈ کمپیوٹر .2 ہے, پھر سو آن اس طریقے سے ایڈریسز اس کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آخری کمپیوٹر جو ہے وہ اس میں کیا ہے کہ کیا بول سکتے ہیں کہ 8 جو ہوگا 10.0.0.8 لاسٹ کمپیوٹر کا, اس طریقے سے مطلب اس کی ایڈریسنگ آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا, اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ویلڈ آئی پی ایڈریس لے لیا یہ والا. اب کہتے ہیں لیٹس اسیوم دیٹ دی کمپیوٹر یہ والا جو فرسٹ کمپیوٹر سینڈز ٹو ایک آئی پی گلوبل آئی پی کی اور کسی اور نیٹ ورک کا گلوبل آئی پی اس کو ڈیٹا بھیجتا ہے, ٹھیک ہے, اندر گلوبل آئی پی ایڈریس ہے, ٹھیک ہے. اب این ای ٹی کیا کر کے ٹرانسلیٹس دا آئی پی سورس ایڈریس آف دا آؤٹ گوئنگ فریم ٹو دی گلوبل آئی پی ایڈریس. جو فریم آپ کے پاس جو آؤٹ کے ڈیٹا گرام ہے اس میں جو سورس ایڈریس ہوگا نا وہ اس کمپیوٹر کا یہ والا ایڈریس جو لکھا ہوا ہے نا اس کو ہٹا کے تو یہ جو گلوبل ایڈریس انہوں نے یوز کیا تھا یہ والا اس کو اس میں اسائن کر دے گا, ٹھیک ہے. این ای ٹی آلسو ٹرانسلیٹ دا ڈیسٹینیشن ایڈریس آف ان کمنگ ڈیٹا گرام ٹو دا پرائیویٹ سائٹ. اور وہی بات کہ جب کسی پبلک آئی پی سے ڈیٹا آئے گا اس سائٹ کے پاس تو این ای ٹی اس کو بھی ٹرانسلیٹ کرے گا اور دیکھے گا کہ یہ اب سائٹ میں تو ملٹیپل کمپیوٹرز ہیں نا, تو گلوبل آئی پی ایڈریس تو ایک ہی ہے, تو وہ چیک کرتا ہے کہ یہ کون سی ڈیوائس کے لیے جو ہے وہ ڈیٹا بھیجا گیا ہے اور اس کمپیوٹر کو فارورڈ کر دیتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ اس میں فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ وہ ایک سائٹ ہے, ٹھیک ہے, اور انٹرنیٹ ہے. تو یہاں پہ اس نے جو ڈیٹا بھیجا اس والے کمپیوٹر نے, ٹھیک ہے, تو اس کو این ای ٹی ٹرانسلیٹ کیا اور یہ والا ایڈریس اس کا بن گیا, ٹھیک ہے. دوسری سائٹ پہ جب اگر ڈیسٹینیشن کی طرف کوئی ڈیٹا فار ایگزامپل آتا ہے تو وہ بھی این ای ٹی کے پاس آئے گا, این ای ٹی اس کو دیکھے گا کہ کس ڈیوائس کو دینا ہے تو پھر اس کو وہ ڈیسٹینیشن کو اس کے اکارڈنگ ٹرانسلیٹ کر دے گا. اچھا, اب یہاں پہ سمپل سی یہ ایک بات بتاتا ہے کہ جو آپ کا کہتا ہے اٹ از ٹرانسپیرنٹ ٹو ایچ اینڈ in essence, i.e. means in essence computer at site sends and receives datagram. Normally computer internet receives datagram from NET box کے جو آپ کے کمپیوٹر ایٹ سائٹ ہے نا ان کو پبلک اس سے جو ٹرانسلیشن سے کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہوتا, وہ اپنے نارمل جو ہے وہ ڈیٹا گرام جو ہے وہ سینڈ اور ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو تو یہاں پہ آپ دیکھیں نا سائٹ سے جس کمپیوٹر نے ڈیٹا بھیجا اس نے نارملی بھیجا, ٹھیک ہے. اب جب اس کو ریسیو ہوا تو اس کو اس طریقے سے اس کے سورس اور ڈیسٹینیشن نارمل ایڈریس کی اس کو اس کے جو پرائیویٹ ایڈریس ہے اس کے اکارڈنگ ڈیٹا اس نے بھیجا اور ریسیو کیا. تو مطلب اس کو اس سے کنسرن نہیں ہے کہ پبلک آئی پی ایڈریس کون سا یوز کیا جائے گا یا یہ وہ ٹرانسلیشن کرنی ہے فلان ڈیم کا, وہ اپنا نارمل ٹرانسلیشن جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اب امپلیمنٹیشن میں یہ پھر سے ایک چیز دکھا رہا ہے کہ سمپل آپ کے پاس آپ نے اگر ڈیٹا آؤٹ بھیجا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس آئی پی سورس ہے جس کی جو ہے وہ اولڈ ویلیو یہ تھی, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے گلوبل آئی پی ایڈریس میں جو ہے وہ چینج کر دیا اس طریقے سے,
اور اس طریقے سے اگر آپ کے پاس ڈیٹا آیا ہے ڈیسٹینیشن کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ڈیسٹینیشن ایڈریس اس طریقے سے گلوبل آئی پی تھا، تو اس کو آپ نے پھر پرائیویٹ ایڈریس میں چینج کر دیا ہے. اوکے، تو یہ لیکچر نمبر 37 تھا. لیکچر نمبر 38 میں بھی اسی کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. اب اس کے جو ویریئنٹس ہیں نا، ویریئنٹس آف این ای ٹی، ویریئنٹس کا مطلب ہے کہ اس کے جو ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں، یا اس کے جو ڈفرینٹ ٹائپ کے اور اس کے مزید اچھے والے جو ورژنز ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بتاتا ہے کہ دیر آر آلسو سم ویریئنٹس آف این ای ٹی ڈیو ٹو سم اٹس ڈرابیکس، کہ این ای ٹی جو اوریجنل آپ کے پاس ہے نا، این ای ٹی جو اوریجنل آپ کے پاس ہے، اس میں کچھ لمیٹیشنز کی وجہ سے آپ کے پاس کچھ اس کے اچھے ویریئنٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں دا بیسک این ای ٹی سمپلی چینجز آئی پی ایڈریسز. بیسک این ای ٹی سمپلی کیا کرتا ہے، جو ہے آئی پی ایڈریسز کو چینج کرتا ہے، پبلک سے پرائیویٹ کرتا ہے، پرائیویٹ سے پبلک کرتا ہے. بٹ نیٹورک ایڈریس اینڈ پورٹ ٹرانسلیشن وچ از اندر موڈیفائڈ فارم آف این چینجز آئی پی ایڈریس اینڈ پروٹوکول پورٹ نمبر 2. ٹھیک ہے، تو این اے پی ٹی ایک اس کا ورژن ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہے، سب سے زیادہ پاپولر ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آئی پی ایڈریس تو چینج کرتے ہی کرتے ہو، آپ پورٹ نمبر بھی چینج کرتے ہو، کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ ٹی سی پی میں ہم پورٹ نمبر کے تھرو کمیونیکیشن کر رہے تھے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک آپ نے ایک نیٹ ورک تھا، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، اس نے ڈیٹا بھیجا باہر، اور وہ این اے ٹی ڈیوائس کے تھرو ہو کے انٹرنیٹ کے پاس گیا، انٹرنیٹ پھر اس کو ری ڈائریکٹ کیا کسی دوسرے نیٹ ورک میں، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی کمپیوٹر تھا جس کو وہ ڈیٹا بھیجنا تھا. اب کیا ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کمپیوٹر نے جسٹ رینڈم ڈیٹا بھیج دیا اس کمپیوٹر کو. ظاہر سی بات ہے اس کمپیوٹر پہ کوئی اپلیکیشن مخصوص چل رہی تھی نا، تو اس نے ڈیٹا بھیجا ہے، اور دوسری سائڈ پہ بھی اس نے کسی مخصوص اپلیکیشن کو ڈیٹا بھیجا ہے. تو اپلیکیشن جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ڈفرینٹ ایک کمپیوٹر پہ ملٹیپل اپلیکیشن چل رہی ہوتی ہے، تو ہر اپلیکیشن اپنی ایک سیپریٹ پورٹ پہ چل رہی ہوتی ہے، اور پورٹ سمپلی ایک نمبر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پھر ہمیں پورٹ ٹرانسلیشن بھی چاہیے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کس اپلیکیشن کو ڈیٹا جو ہے وہ بھیجا گیا تھا، کس اپلیکیشن سے بھیجا گیا تھا. تو اس وجہ سے پھر ہمیں پورٹ نمبر کی ٹرانسلیشن بھی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. اور چونکہ یہ آج کل کی نارمل کمیونیکیشن آپ کی، اس وجہ سے پھر یہ جو این اے پی ٹی آپ کا ورژن ہے اس کا، یہ سب سے زیادہ پاپولر ہے. اچھا، اب یہ ایک اور فارم ہوتی ہے ٹوائس این ای ٹی، یہ بھی ایک اور ویریئنٹ ہے. از اندر ویریئنٹ آف اٹ از یوزڈ ود دا سائٹ دیٹ رن سرور. یہ وہاں پہ یوز ہوتا ہے جو ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کے سرورز، گلوبل سرورز جو ہے وہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، سرورز آپ کے کمپیوٹرز ہوتے ہیں بیسیکلی، جو کہ آپ کے انٹرنیٹ میں ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ویب سائٹس وغیرہ وزٹ کرتے ہو، اور بھی انٹرنیٹ پہ جتنی چیزیں دیکھتے ہو وہ بیسیکلی سرورز پہ ہی چل رہی ہوتی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ان دس پروسیس این ای ٹی باکس از کنیکٹڈ ٹو اے ڈومین نیم. جو این ای ٹی ہے اس کو ایک ڈومین نیم سے کنیکٹ کیا جاتا ہے. ڈومین نیمز مین جو آپ یو آر ایل لکھتے ہو نا www.youtube.com، تو یہ ایک ڈومین نیم ہے. اس طریقے سے آپ یوٹیوب کو ایکسیس کرتے ہو. آپ یوٹیوب جس سرور پہ چل رہا ہے اس کے پرائیویٹ ایڈریس سے اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. اچھا، اب نیٹ ورک ایڈریس اس کی این اے پی ٹی کی مزید یہ ڈیٹیل میں بتاتا ہے کہ اٹ از بائی فار دا موسٹ پاپولر فارم آف این اے ٹی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ این اے ٹی کی سب سے جو پاپولر فارم ہے وہ این اے پی ٹی ہے. اس سے ایم سی کیوز بن سکتا ہے. دیٹ کین چینج ٹی سی پی اور ڈی پی پی. ڈی پی مینس ڈیٹا گرام پروٹوکول. ڈی سی پی اور پروٹوکول پورٹ نمبرز ایز ویل ایز آئی پی ایڈریس کے آئی پی ایڈریسز کو بھی چینج کر سکتا ہے، اور پورٹ نمبرز کو بھی چینج کر سکتا ہے. اٹ الاؤز ملٹیپل کمپیوٹرز ایٹ سائٹ ٹو کمیونیکیٹ ود سنگل ڈیسٹینیشن. اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ملٹیپل کمپیوٹرز کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ایک سنگل ڈیسٹینیشن سے ایٹ دا سیم ٹائم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ایز ویل ایز ملٹیپل یوزرز آن اے گیون کمپیوٹر ٹو کمیونیکیٹ ود دا سیم ڈیسٹینیشن. اس بات کا مطلب یہ دو باتیں مختلف ہیں کہ ملٹیپل کمپیوٹرز جو ہے وہ مطلب فزیکلی ہارڈ ویئر جو سپریٹ ہے جن کمپیوٹرز کا، وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں سنگل ڈیسٹینیشن کے ساتھ. اور دوسری یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک ہی کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ملٹیپل یوزرز ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ڈفرینٹ قسم کے جو کمپیوٹر لیبز ہوتی ہیں ان میں آپ کے پاس مین سی پی یو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس بہت سارے یوزرز ہوتے ہیں جو کہ اپنا اپنا ڈیٹا مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ ملٹیپل یوزرز ہیں ایک گیون کمپیوٹر پہ، وہ بھی ایک سیم ڈیسٹینیشن سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ انہوں نے ایک ٹیبل دکھایا ہوا ہے این اے پی ٹی کی ٹرانسلیشن کا، کہ آپ کے پاس اس کو اگر آپ فگر کو دیکھیں کہ آپ نے ڈیٹا آؤٹ بھیجا، ٹھیک ہے، اور یہ آئی پی ایس آر سی کا مطلب ہے آئی پی سورس، اور ٹی سی پی ایس آر سی کا مطلب ہے کہ ٹی سی پی سورس. اور ٹی سی پی سورس میں پورٹ نمبر آئے گا، اور آئی پی سورس میں آئی پی ایڈریس آئے گا، پرائیویٹ آئی پی ایڈریس. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس کو غور سے، تو آپ کے پاس یہ آپ کا جو ہے ایڈریس ہے، آئی پی ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس ہے پورٹ نمبر. ٹھیک ہے، اب جب اس نے این اے ٹی نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تو اس کی نیو ویلیو کچھ یوں بن گئی کہ آئی پی جو تھا وہ پبلک آئی پی چینج ہو گیا، اور پورٹ نمبر بھی ایک پبلک پورٹ نمبر میں چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلے یہاں پہ 30,000 تھا، اس کو اس نے 40,001 کر دیا. اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ اس میں جو آئی پی ایڈریس ہے یہ 10.0.0.1 ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر پچھلی والی ایگزامپل کو یاد رکھیں تو اس میں یہ فرسٹ کمپیوٹر کا ایڈریس تھا. اب یہاں پہ ایک اور کمپیوٹر نے ڈیٹا بھیجا، ٹھیک ہے، اور اس کا ایڈریس تھا 10.0.0.2، مطلب یہ سیکنڈ کمپیوٹر ہے.
اس کی بھی پورٹ 30,000 ہی ہے، ٹھیک ہے. تو پورٹ جو ہے وہ ایک کمپیوٹر پہ دو کمپیوٹر پہ سیم ہو سکتی ہے کیونکہ وہ سیم سسٹم نہیں ہے دو، ٹھیک ہے، دو ڈفرینٹ سسٹم ہے تو ان پہ سیم پورٹ پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتا ہے چل رہی ہوں گی. اچھا، تو جب اس کی ٹرانسلیشن اس نے NAT نے کی تو پبلک IP تو وہی رکھا ہے، لیکن پورٹ نمبر اگر آپ دیکھیں تو اس نے 40,002 اس کو رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ یہ اصل میں کمپیوٹر ایک ڈفرینٹ کمپیوٹر ہے، تو یہ دو ڈفرینٹ کمپیوٹر ہیں جنہوں نے ڈیٹا بھیجا ہے. اب یہاں پہ جب دوسری سائڈ پہ ریسیو ہوگا تو یہ والا جو ایڈریس تھا فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اس کو NAT ٹرانسلیٹ کرے گا، ٹھیک ہے، اس IP میں، اور جو آپ کا پورٹ نمبر تھا 40,001 اس کو اس کے اوریجنل جو پورٹ نمبر تھا 30,000 اس میں اس نے ٹرانسلیٹ بیک کر دیا ہے. تو اس طریقے سے اس میں آپ کے پاس ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایڈریسز کی ہوتی ہے. بہت ہی سمپل چیزیں ہیں، اس میں کوئی اتنی کمپلیکس چیزیں نہیں ہیں. اور یہ جو ایڈریسز وغیرہ فار ایگزامپل اگر آپ کو لکھنے پڑ جاتے ہیں کہیں پہ جسٹ ایک ایکسپلینیشن کے لیے تو آپ رینڈم لکھ سکتے ہو، اس سے کوئی لازمی نہیں کہ آپ نے جائے، بس اس کا فارمیٹ صحیح ہونا چاہیے. جیسے IP ایڈریس کا فارمیٹ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 3 ڈاٹس ہوتے ہیں اور 4 ویلیوز ہوتی ہیں، تو یہ آپ کو مطلب فارمیٹ پتہ ہونا چاہیے، باقی آپ ویلیوز بے شک رینڈم اس میں لکھ سکتے ہو. اور وہ جو آپ کی لمیٹیشنز تھیں کہ آپ نے اس سے بڑے فگرز نہیں یوز کرنے کلاسز میں، تو وہ بھی آپ کو بہرحال یاد ہونا چاہیے. اب یہ کہتا ہے ایچ انٹری ان دا ٹیبل ریکارڈز پروٹوکول نمبر ایز ویل ایز IP ایڈریس، دا پورٹ نمبرز آر ری اسائن ٹو اوائڈ کانفلکٹس. وہ یہی بات کر رہا ہے کہ یہ جو 30,000 اب دونوں نے 30,000 پہ چلایا تھا نا، اگر دونوں کو سیم پورٹ نمبر میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا تو پھر تو ایونچولی وہ 2 آئیڈینٹیکل ایڈریسز بن جاتے، پھر تو کانفلکٹس آ جاتی. اس وجہ سے اس نے پورٹ نمبر کو بھی اکارڈنگلی جب وہ چینج کیا تھا. اچھا، اب ایک چیز ہوتی ہے سپلائسنگ، اس چیز کو یوز کرتا ہے TCP، اور اس کو NAPT کا یوز ہے ایک TCP سپلائسنگ. A popular use of NAPT is TCP splicing. It interconnects two independent TCP connections and performs segment rewriting. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو ڈفرینٹ کنیکشنز کو جو کہ ایک چل رہے ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم ان کو انٹر کنیکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ ایک کا ڈیٹا دوسرے میں بھیجا جا سکتا ہے. It is extremely efficient and avoids overhead of extracting data from one connection and sending to another. It uses extended translation tables. اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈیٹا ریڈی کیا، ٹھیک ہے، ایک فریم ریڈی کیا، اور اس میں آپ کے پاس یہ جو ہے ہیڈر میں کچھ انفارمیشن تھی، ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک کنیکشن کو بھیجا، ٹھیک ہے. اب ہیڈر میں ظاہر سی بات ہے سورس ایڈریس، ڈیسٹینیشن ایڈریس، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ دوسرے کنیکشن کو بھیجنے کے لیے آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اس سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتے اور ایک نیا فریم بناتے، اس میں ڈیٹا پیسٹ کرتے، اور پھر اس طریقے سے آپ نے کیا کیا، سمپل اس والے ہی فریم کا یہ جو ڈیٹا گرام کا جو ہیڈر تھا اس میں ویلیوز کو کچھ نہ کچھ چینج کر دیا، ٹھیک ہے. اب جب آپ نے چینج کیا تو آپ نے کیا کیا کہ اس میں پہلے سورس ڈیسٹینیشن ایڈریس اس والے کنیکشن 1 کا تھا، ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک ڈفرینٹ کنیکشن 2 جو تھا اس پہ ڈیٹا بھیجنا ہے، یہ سیم ڈیٹا، تو آپ نے سمپل ہیڈر میں جو ہے وہ اس کی ڈیسٹینیشن ایڈریس کی ویلیو چینج کر دی اور اس دوسری سائٹ پہ ڈیٹا بھیج دیا. اب یہ اگر TCP سپلائسنگ اگر نہ ہو، NAPT ہمارے پاس نہ ہو، تو یہ چیز کیسے کرنی پڑے گی کہ آپ کا جو ایک کنیکشن چل رہا ہے اس کو پہلے آپ کو ٹرمینیٹ کرنا پڑے گا. ٹرمینیٹ کرنے کے بعد جب آپ کو وہ کنیکشن سکسیزفلی ٹرمینیٹ ہوگا اس کے بعد آپ ایک نیو کنیکشن انیشیٹ کرو گے، اسٹیبلش کرو گے. وہ اسٹیبلش کرنے کے بعد پھر آپ ڈیٹا بھیجو گے. تو یہ اس سارے اوور ہیڈ سے، اس سارے پرابلم سے آپ کو بچاتا ہے. اچھا، اب ٹوائس NAT ایک اور ویریئنٹ تھا NAT کا جو ہم نے اوپر اس میں دیکھا تھا کہ یہ سرورز کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بیسک NAT ڈز ناٹ ورک ویل فار کمیونیکیشن انیشیٹڈ فرام دی انٹرنیٹ. کے جو ایسی کمیونیکیشن جو کہ انٹرنیٹ سے انیشیٹ کی جاتی ہے نا، جو ہمارے لوکل کمپیوٹر سے کی جا رہی ہے اس میں تو ایسا ہی چلتا ہے، لیکن ایسی کمیونیکیشن جو کہ انٹرنیٹ یعنی سرورز وغیرہ سے انیشیٹ کی جاتی ہے اس میں یہ اچھے سے کام نہیں کرتا. ٹوائس NAT الاؤز اے سائٹ ٹو رن سرورز. ٹوائس NAT اس کا ایک ویریئنٹ ہے جس میں کہ وہ آپ یوز کر کے سرورز چلا سکتے ہیں. اٹ ریکوائرز دا DNS ٹو انٹریکٹ ود دی NAT. DNS ڈومین نیمز سرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک کسٹم ڈومین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کسٹم URL ہوتا ہے آپ کا، اور اس کے تھرو آپ کے جو یوزرز ہوتے ہیں وہ آپ کی اپلیکیشن کو ایکسیس کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ جب www.youtube.com لکھتے ہو تو یہ آپ ڈومین نیم کے تھرو یوٹیوب کو ایکسیس کرتے ہو. تو وہ یوٹیوب اصل میں کہیں پہ جہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پہ بھی ان کا ڈیٹا وہ سینٹر ہے، وہاں پہ کسی کمپیوٹر میں فزیکلی پڑا ہوا ہے وہ سارا ڈیٹا، اور وہ وہاں سے فیچ ہو کے آ رہا ہوتا ہے. بہرحال وہ ایک سپریٹ ایکسپلینیشن ہے اس کی، اس کو آپ صرف اتنا سمجھ لیں تو یہ کافی ہے. Twice NAT fails if an application uses the IP address instead of domain name. کہ اب جو سرور پہ کمپیوٹر یوٹیوب چل رہا ہے نا، اگر آپ کے پاس لیس سے فار سیک آف آرگومنٹ کہ آپ کے پاس کس طریقے سے اس کا IP ایڈریس جو تھا وہ آ گیا، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کوئی سے ابھی 10.0.0 ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس
یوٹیوب کے سرور کا جو ہے وہ آئی پی ہے. اس سے اگر آپ یوٹیوب کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرو گے نا, وہ یہ کہہ رہا ہے, تو آپ وہ جو ہے وہ فیل ہو جاؤ گی, مطلب آپ ایکسیس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. NAT ٹوائس جو ہے وہ فیل ہو جائے گا. اچھا, اب اس کے بعد ایک ٹاپک ہے, 2 لاسٹ ٹاپک ہیں اس میں, کہ ایک ہے کیٹ, ٹھیک ہے, دیٹ از کیبل ایڈریس ٹرانسلیشن, اور یہ ریلیٹڈ ہے جو کہ آپ کے ٹی وی پرووائڈرز ہوتے ہیں نا کیبل, وہ آپ کو جو انٹرنیٹ بھی دیتے ہیں ساتھ, تو اس سے ریلیٹڈ جو یہ ٹاپک ہے. کیبل ٹی وی پرووائڈرز آفرنگ انٹرنیٹ سروس کیبل تھرو کیبل موڈیمس پرپوزر کی یہ ایڈریس جو کہ CAT ہے, اس کو یوز کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ آپ کو کیبل ٹی وی کے تھرو انٹرنیٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اٹ انکلوڈز NAPT پلس ایڈیشنل فنکشنلٹی, کہ NAPT تو اس میں ہوتا ہی ہوتا ہے کہ آپ ایڈریس بھی ٹرانسلیٹ کر رہے ہو اور پورٹ بھی ٹرانسلیٹ کر رہے ہو, پلس اس میں کچھ ایڈیشنل فنکشنلٹی بھی اس میں کچھ آپ امبیڈ کرتے ہو, ایڈ کرتے ہو. تو یہ جو ایڈیشنل فنکشنلٹی ہوتی ہے, اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو جو آپریٹر ہوتے ہیں نا آپ کے کیبل ٹی وی کے, ان کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کمیونیکیٹ کر رہا ہے, آپ کے ویلیوز انسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا کتنا یوز ہو چکا ہے, آپ نے جو سبسکرپشن لی تھی اس کی ڈیٹ کتنی رہ گئی, یہ وہ فلاں ٹائم کا, اور کنٹرول نیٹ ورک ایکسیس کے کون سا بندہ ایکسیس کر سکتا ہے. فار ایگزامپل کسی بندے نے پے نہیں کیا تھا تو اس کی ایکسیس ختم کر دو, یہ وہ اس طریقے سے ساری ڈیٹیلز ان کو اس ایڈیشنل فنکشنلٹی کی وجہ سے ملتی ہیں. بیسیکلی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ایک جنیرک ڈیوائس ہوتی ہے کسی جنرل پرپس کے لیے, تو اس کو آپ کسی اگر اسپیشل پرپس کے لیے یوز کرو گے تو پھر آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ چینجز, کسٹم ایڈیشنز کرنی پڑتی ہیں. اچھا, اب لاسٹ ہے NAT ایٹ ہوم. NAT ایٹ ہوم میں کہتے ہیں NAT is useful at a residence with cable modem or DSL connectivity as it allows the customer to have multiple computers at home without requiring an IP address for each of them. ایک بات میں آپ کو جنرل بتا دوں کہ آپ کے پورے ہینڈ آؤٹس میں جہاں پہ کمپیوٹر کا لفظ یوز ہوا ہے نا, اس سے مراد اسپیسیفکلی آپ کے کمپیوٹرز یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز نہیں ہیں. اس میں آپ کی ساری ڈیوائسز جو کہ ایز اے کمپیوٹر, اس میں آپ کا فون بھی آ جاتا ہے, اور بھی جتنی بھی ڈیوائسز ہیں جو کہ ایک کمپیوٹر کے ایز اے کمپیوٹر ایکٹ کر سکتی ہیں, وہ یہاں پہ مراد ہوتا ہے کمپیوٹر سے. بہرحال بات یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو کہ ایک سنگل IP ایڈریس لے کے ہر کمپیوٹر کے لیے یوز کر سکتے ہو. اور سنگل IP ایڈریس کیسے لیتے ہو, جیسے آپ ایک جو ہے اپنے گھر میں وائی فائی کا راؤٹر لگاتے ہو, ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کی ساری ڈیوائسز جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں, جتنی بھی آپ ملٹیپلس ہیں, ٹھیک ہے. اب جب آپ اس راؤٹر سے کنیکٹ ہونا, ٹھیک ہے, تو یہ راؤٹر آپ کی NAT ڈیوائس ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا کرے گی, آپ کے سپریٹ کمپیوٹر 1 میں سے فار ایگزامپل ڈیٹا آیا ہے, 2 میں سے آیا ہے, 3 میں سے آیا ہے, 4 میں سے, جس میں سے بھی آیا ہے وہ اس کے پاس آئے گا, اس کو یہ ٹرانسلیٹ کرے گا, اور اس NAT کے پاس, اس راؤٹر کے پاس, آپ کے جو آپ کے گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے اس کے پاس آپ کا ایک پبلک IP ایڈریس ہوگا جو کہ وہ یوز کرے گا اور انٹرنیٹ پہ آپ کا ڈیٹا بھیجے گا. تو اس طریقے سے آپ کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ملٹیپل, جسٹ امیجن کہ اگر آپ کے پاس یہ NAT نہ ہوتا تو آپ کو کیا کرنا پڑتا کہ آپ کو کمپیوٹر 1 کے لیے ایک راؤٹر رکھنا پڑتا, کمپیوٹر 2 کے لیے ایک سیپریٹ راؤٹر رکھنا پڑتا, کمپیوٹر 3 کے لیے سیپریٹ راؤٹر رکھنا پڑتا, 4 لیٹ سے آپ کا فون ہے تو اس کے لیے سیپریٹ. تو یہ مطلب اس طریقے سے کرنا پڑتا اگر آپ کے پاس NAT نہ ہوتا. تو اس کا یہ والا جو ہے یہ ایڈوانٹیج ہے بہت بڑا. اچھا, اب یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جو NAT سافٹ ویئر ہے, NAT software allows the PC to connect with the internet and act as a NAT device at the same time. کہتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر ہو سکتا ہے کہ NAT, اب جیسے آپ موبائل پہ سم وغیرہ چلاتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ایک NAT سافٹ ویئر جو ہوتا ہے یہ کمپیوٹر کو الاؤ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ بھی ہو جائے اور خود وہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر, وہ موبائل خود ایک NAT ڈیوائس بھی ایکٹ کرے, مطلب ٹرانسلیشن بھی وہ خود ہی کر رہا ہے. تو NAT کے جو فیچرز ہیں مطلب آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہی ایڈ کر دی جاتے ہیں. It is shown in the figure below where multiple computers are connected to the dedicated hardware device implementing NAT. کہ یہ آپ کو فار ایگزامپل ایک راؤٹر آپ سمجھ لو کہ جو بھی ڈیوائس ہے, اور یہ ڈیوائس سے آپ کے یہ سارے ملٹیپل کمپیوٹر, ابھی جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا کہ یہ یوز. اچھا, تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ آپ کے جو ہے وہ ملٹیپل کمپیوٹرز اس طریقے سے ایکسیس کرتے ہیں اس راؤٹر کو, اور راؤٹر جو ہے وہ پبلک IP ایڈریس کو یوز کر کے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے پاس آپ کا ڈیٹا بھیجتا ہے. جب ریسیو ہوتا ہے تو پھر بھی ڈیٹا آپ کا اس راؤٹر کے پاس پہلے آتا ہے, اور راؤٹر کے پاس آنے کے بعد آپ کی ڈیوائسز میں وہ پھر وہ ہر ایک ڈیوائس کو یونیکلی پہنچ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا جو ISP ہوتا ہے نا, آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر, اس کو سارا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کون سی ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہو, آپ کون سا ڈیٹا ایکسیس کر رہے ہو, یہ ساری انفارمیشن ان کے پاس جا رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ ان کے راؤٹر کے تھرو ہی ڈیٹا ایکسیس کر رہے ہو. اچھا, اینڈ دیٹس اٹ, بس اس میں اتنا ہی تھا. یہ آپ کا NAT کا جو ٹاپک ہے کمپلیٹ ہم نے کر لیا ہے 2 لیکچر میں, آلموسٹ 25 منٹ کی یہ ویڈیو ہے, تو اتنا زیادہ لینتھی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ IP راؤٹنگ کے 6 لیکچرز ہیں,
یہ امپورٹنٹ ہے اور کافی لینتھی بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کے پھر انہوں نے سپریٹ سے 6 لیکچرز علیحدہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو ہم کریں گے ہوپ فلی 2-3 دن میں کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس میں آپ کو 2 ویڈیوز بنا کے دوں گا فائنل سے ریلیٹڈ۔ ایک ہوگی جس میں آپ کو جسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس وغیرہ بتاؤں گا کہ کون سے ہیں ٹاپکس ایسے جو کہ آپ کو لازمی آنی چاہیے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کے بعد پھر ایک پریپریشن ویڈیو بنا لیں گے جس میں ہم کوئی فائلز وغیرہ اس کو MCQs وغیرہ کو سولو کر لیں گے اور کویشچن دیکھ لیں گے کہ جو آپ کے پیپر میں زیادہ آنے والے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ۔